کرتے ہیں، یہ ماتم نہیں کرتے، یہ سوگ نہیں کرتے، یہ رسول اللہ کے نواسے کی محبت میں کہ رسول اللہ کے نواسے کے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس محبت کی وجہ سے یہ لوگ روتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھو، مسئلے کی نہ تنقید نہ ہونے کی وجہ سے بندہ جو ہے یہ غلطی کھاتا ہے۔ ہمارے اہل سنت کے بزرگ تو نہیں اس طرح کرتے تھے۔ حضرت زہد الانبیاء والمرسلین بابا فرید جب امام حسین کا ذکر ہوتا، آپ کی فریاد بلند ہو جاتی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے تھے۔ ہمارے اہل سنت کے بزرگوں کا تو یہ طریقہ تھا۔ یہاں پہ شرح قائد میں ایک عبارت ہے، واتفقوا، کہتے پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر، کسی فرقے کو بھی اس پر اختلاف نہیں۔ شرح قائد میرے ہاتھ میں، دیوبند میں، بریلی میں، ساری جگہوں پہ یہی پڑھاتے ہیں۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اللہ جواز اللہ نے، کہ وہ بندہ لعنتی ہے، اللہ من قتلہ، جس نے امام حسین کو قتل کیا، او امر بی، یا امام حسین کے قتل کا حکم دیا، او اجازہ، یا امام حسین کے قتل کی اجازت دی، وہ رضیہ بے، اور جو امام حسین کے قتل پر خوش ہوا، شہادت پر خوش ہوا۔ اور جانتے نہیں ہو جو حسین کے قتل پر خوش ہو وہ لعنتی ہوتا ہے، وہ لعنتی ہے۔ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہارا باپ مرا ہوا ہے، اس وقت بھی نکاح کر سکتے ہو۔ اگر مسلمان ادب اور احترام کی وجہ سے 10 محرم کو شادی نہیں کرتے تو اس میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ جائز تو ہے، باپ مرا ہوا ہے تب بھی نکاح کرو، جائز ہے۔ باپ کی لاش پڑی ہے ساتھ میں نکاح کر لو، جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لو، اگر حسین کے قتل پر خوشی کی وجہ سے ایسا کیا، شہادت کی وجہ سے ایسا کیا، تو یہ معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے۔ حضرت تفتزانی نے کہا ہے کہ ایسا بندہ لعنتی ہے جو ایسا کرتا ہے۔ حسین کی شہادت پر خوشی منانا، حسین کے قتل پر خوشی منانا، ابن رسول اللہ کے قتل پر خوشی منانا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ کافروں کا کام ہے۔ اس باب میں بہت تفصیل ہیں، اس بات کو پھر سمجھ لو۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی 10 محرم کو شادی کرے تو کافر ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہا ہے۔ یہ کہا ہے کہ جو امام حسین کی شہادت پر خوشی مناتے ہوئے ایسا کرے، خوش ہو کہ آج نبی کا بیٹا شہید ہوا، میں شادی کر رہا ہوں۔ تو تفتزانی نے لکھا ہے کہ جو حسین کی شہادت پر خوشی مناتا ہے وہ بندہ لعنتی ہوتا ہے۔ یہ تفتزانی نے شرح قائد میں لکھا ہے۔ خدا کی قسم یہ حشر میں تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ جس کے ذکر شہادت پہ رسول اللہ رو رہے، تم مولویوں کو دیکھ دیو، ہمارے مولوی نے یہ کہہ دیا، تمہارا مولوی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے تو رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے ادھر بھی بڑے مولوی تھے، سلطان باؤ کہتا ہے 18,000 مولوی تھے۔ فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ رو پڑے، وضمہ الی صدرہ، اور امام حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ام سلمہ وضعت عندک ہذہ التربہ، آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی میں تیرے پاس رکھ رہا ہوں۔ فشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے اس مٹی کو سونگا، فقال ریح کربی و بلا، حضور نے فرمایا یہ مٹی ہے جس سے دکھ کی، درد کی بو آتی ہے، ہوا آتی ہے۔ کربلا کی مٹی کی زیارت کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، کربلا کی مٹی کو سونگنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ام سلمہ، حضور نے فرمایا اے ام سلمہ، اذا تحولت هذه التربۃ دما، جب یہ مٹی خون بن جائے، فاعلمی ان ابنی قد قتل، تو جان لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ فجعلتها ام سلمہ فی قارورۃ، حضرت ام سلمہ نے اس کو ایک شیشے کے برتن میں رکھ دیا۔ ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم، حضرت ام سلمہ کربلا کی مٹی کو روز دیکھتی تھی،
وہ تقول اور کہتی تھی ان یومن تحولین دمن لا یوم عظیم، اے مٹی جب تم خون بن جائے گی تو کائنات میں وہ سب سے بڑا مصیبت کا دن ہوگا۔ یہ محدثین کا بادشاہ امام ابن حجر ان کی تہذیب التہذیب ہے، یہ پھر تہذیب التہذیب ہے۔ ان اسبغ بن نباتہ، اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں قال اتینا مع علی علیہ السلام علی موضع قبر الحسین، حضرت علی کے ساتھ اس جگہ پہ جہاں پہ امام حسین کی قبر ہے نا، اس جگہ پہ ہم آئے۔ حسین شہید نہیں ہوا، اس جگہ کی پہلے زیارتیں ہو رہی ہے۔ فقال، تو حضرت علی پاک نے فرمایا ہا ہونا مناخ رکابہم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میری اولاد گھوڑوں کو باندھے گی، اونٹوں کو باندھے گی۔ وموضع رحالہم، اور یہاں پر ان کے کجاوے اتریں گے۔ ومحرق دمائہم، اور جہاں پر ان کے خون بہیں گے۔ فئۃ من آل محمد، محمد کی اولاد کا ایک گروہ ہوگا۔ یقتلون بہذہ الارصا، اس میدان کربلا میں وہ شہید ہوں گے۔ تبکی علیہم السماء والارض، ان پر آسمان بھی روئے گا، ان پر زمین بھی روئے گی۔ میں نے پہلے عرض کر دیا متواتر حدیث سے یہ ہونا تھا۔ یزید حکمران بنا، امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، مدینہ سے مکہ کوفیوں کے پے با پے خطوط، پھر امام مسلم بن عقیل کو بھیجنا، ان کے بچوں کو بھیجنا، ان کا شہید ہونا، اور پھر یزید کا یہ منصوبہ کہ امام حسین کو گرفتار کر لیا جائے، آپ کا مکہ سے کربلا کی طرف نکل جانا، کوفہ کی طرف